الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک طریقہ ہے جو ظاہر میں ہے اور عبادات کہلاتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے سنت کے مطابق، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور دیگر جو شریعت نے فرائض اس پہ عائد کیے ہیں، تو ظاہر میں اللہ کی بندگی اور اطاعت قائم کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اصل جوہر اور ساری عبادات کا اصل خلاصہ اور ان ساری عبادات، نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ، اس کے نتیجے میں اصل جو اس کا عرق اور نچوڑ حاصل کرنا ہے، وہ صرف ایک لفظ ہے جس کا نام ہے عاجزی، اور بس۔ جس انسان کی طبیعت میں انکساری پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے، اور اللہ کی یہ جتنی عبادات ہیں اس کی میں کو توڑ دیں اور آدمی بے نفسی پہ آ جائے، تو اسے ساری عبادات کا حاصل مل گیا۔ اللہ کی بندگی کا جوہر انکساری ہے اور اپنے نفس کو ختم کر دینا ہے۔ اس انکساری اور عاجزی کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کی بھی تشریح اور ڈیپتھ میں جائیں تو انکساری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مختلف حقوق مشترک ہوں اور سب کے حقوق برابر ہوں، اس موقع پہ اپنے آپ کو پیچھے کر لینا اور دوسرے کے حق کو تسلیم کر لینا، باوجود اس کے کہ ان سب کے حقوق برابر تھے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یو آر مور امپورٹنٹ دین می، آپ مجھ سے زیادہ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کا حق مجھ سے زیادہ بنتا ہے، اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو یہ ہے ایثار اور قربانی۔ اپنی زندگی کو چیک کرتا رہے، اور اگر یہ ایثار اور قربانی حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اخلاقیات میں کچھ بہتری ہے، اور اگر یہ ایثار اور قربانی پیدا نہیں ہوتی اور عبادات اسے پیدا کرنے میں ناکام ہیں، تو ممکن ہے کہ اس کو اس کی عبادت پر ثواب بھی ملے، مگر جتنا بڑا گناہ یہ کبر کا کر رہا ہے اس کا عذاب زیادہ شدید۔ نماز ایک نہیں چھوڑی، اور جماعت اور سنت موقدہ ہمیشہ پہلی صف میں پڑھی نماز، اور مسجد سے باہر نکلے
اور بلا وجہ کسی کی حقارت شروع کر دی، کسی کو مارنا شروع کر دیا، بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تو یہ جو اپنے نفس کا ہونا ہے، یہ اس سارے ثواب کو قیامت میں لے ڈوبے گا، اس لیے کہ اس کا نفس اور میں ابھی زندہ ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت، میرا احترام، میرے ساتھ چھوٹے بن کے لوگ رہیں، یہ سب میرا حق بنتا ہے۔ اس لیے جب تک آدمی ایثار، قربانی، حتیٰ کہ حقوق دونوں کے مشترک ہیں، اس کے باوجود وہ قربانی دے دیتا ہے، یہ ہے اصل اللہ کی بندگی اور بندگی کا بھی جوہر۔ دو آدمیوں کا برابر کا حق ہے کہ وہ چشمے پہ بیٹھ کے وضو کریں، اور شریعت اس بات سے نہیں روکتی۔ اور پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، اور ان کا ایک شاگرد آیا اور اس نے بھی اس چشمے پہ وضو کرنا شروع کیا، پھر وہ وضو کے بیچ میں ہی اٹھ گیا اور جا کر وہ جاری چشمہ تھا نیچے کی طرف بیٹھ کے وضو کیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کچھ پانی میں گڑبڑ ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے خیال نہیں رہا کہ آپ بھی وضو کر رہے ہیں، تو جب میں درمیان میں وضو کے پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے آپ سے پڑھا ہے اور آپ کا ادب، احترام ضروری ہے، میرا بچا ہوا اور جھوٹا پانی استعمال شدہ آپ کی طرف پہنچے اور آپ نیچے بیٹھے ہیں اور میں اوپر، یہ بے ادبی۔ انہوں نے کہا اس ادب کی وجہ سے میں نے یہ چھوڑ دی۔ یہ ایثار اور قربانی اس حد تک آدمی کو اپنے آپ کو لانا ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو تربیت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تھی۔ پوری امت کی خلافت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانشینی کا مسئلہ ہے، اور 3 آدمی اس وقت ہیں ثقیفہ بن سعدہ میں، اور ایک سے ایک بڑھ کر حیثیت رکھتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور ہم بیعت کریں، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور پلٹ دیا اور کہا کہ یا تو تمہاری بیعت کر لیتے ہیں یا پھر ابو عبیدہ بن جراح کی بیعت کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امین ھذہ الامہ، میری امت کا سب سے زیادہ دیانتدار، آنیسٹ مین یہ ابو عبیدہ ہیں، تو ان سے بڑھ کے اہل کوئی نہیں۔ تینوں حقدار تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایثار ہے، قربانی ہے، گاڑی ہے، پارکنگ ہے، کوئی اور بھی کھڑا ہے، آپ اپنی گاڑی کو آگے لے گئے، چلو میں کہیں اور پارک کر لوں گا، اس بھائی کو ممکن ہے کچھ ایمرجنسی کوئی چیز ہو، آپ پارک کر لیجئے، میں آگے چلا جاتا ہوں۔ یہ ایثار اور قربانی کی وہ حد ہے جو اللہ کی بندگی کا بھی جوہر ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آدمی اس عاجزی اور تواضع سے کام لے، اور یہاں تک کہ اس کا حال بن جائے۔ ایک چیز ہے ارادہ، اور ایک ہے احساس، اور ایک ہے حال۔ انسان کا ارادہ سب سے پہلے، اور ارادے کے بعد اٹھتا ہے کہ وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو یہ احساس ہے، اور اس کے بعد حال مرتب ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کو جب دیکھو جب مسجد میں، جب دیکھو جب مسجد میں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ مسلسل مسجد میں تمہیں نظر آنے لگے تو اس کے جنتی ہونے کی گواہی دینا۔ اس لیے
کہ اس آدمی کا حال یہ بن گیا ہے کہ مسجد میں لائٹ خراب ہے، مسجد میں پانی کا کیا ہوگا، مسجد کھلی کہ نہیں کھلی، اذان بر وقت ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز کون پڑھائے گا، آج فلاں صاحب چھٹی پہ ہیں، ان کی ڈیوٹی میں نے دینی ہے، کس نے دینی ہے۔ یہ آدمی ہر وقت مسجد کے خیال میں رہتا ہے۔ فرمایا اس کو دیکھو تو اس کے جنتی ہونے کی گواہی دینا۔ اس لیے ان سارے تفکرات میں، چیزوں میں بندگی اصل ہے۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مختلف چیزوں کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی، نفسیاتی بیماری بسا اوقات ہو جاتی ہے، بعض اوقات نیند واقعی اڑ جاتی ہے، اور بڑا باریک فرق ہے، یہ ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے جس کو نیند نہیں آتی۔ اگر نیند بغیر کسی وجہ کے نہیں آتی، سکون ہے، اطمینان ہے، تو یہ بیماری ہے، دعا پڑھنی چاہیے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ دعا تلقین فرمائی اور کہا کہ یہ پڑھا کرو، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت، اے پروردگار جو ساتوں آسمانوں کا مالک ہے اور وہ آسمانوں نے جن چیزوں پر سایہ کیا ہوا ہے، مراد پوری علوی کائنات ہے کہ اوپر کی کائنات جتنی ہے، اے پروردگار میں اعتراف کرتا ہوں کہ تو ہی وہاں کا مالک، ورب السماوات ورب الارضین وما اقلت، اور اے اللہ یہ زمینوں کے مالک اور جو کچھ بوجھ ان زمینوں نے اٹھایا، یہ بوجھ ہم سمجھتے ہیں انسان ہے، اللہ نے دو کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، میں بس فارغ ہی ہو رہا ہوں اے دونوں زمین کے بوجھل گروہ تمہارے لیے، میں ابھی تمہارا حساب کرتا ہوں، میں بس فارغ ہی ہو رہا ہوں باقی کاموں سے۔ انسان اور جنات، شیاطین، اللہ نے کہا کہ میں بس ابھی فارغ ہو رہا ہوں، اسی لیے کہتا ہے وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور لوگوں سب سے جلدی حساب لینے والا وہی ہے۔ اس لیے اللہ کی صفات پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ زمینیں اور جو ان پہ بوجھ ہیں، اکثر انسان جو اس زمین پہ بوجھ ہیں، مصیبت یہ ہے کہ مرتے بھی نہیں، جان چھٹے ان کی اور خدا کے فرشتوں کی، جلدی جائیں جہاں جانا ہے انہوں نے۔ خدا کی زمین تنگ کر دیتے ہیں ظلم سے، خدا کی زمین تنگ کر دیتے ہیں اپنی طاقت اور جبر کر کر کے۔ یہ ظلم اتنی بڑی چیز ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قبر کا اندھیرا ہے، قبر میں اندھیرا بن جائے گا، اور فرمایا تھا بادشاہ کے ظلم سے بٹیرا اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے، جھاڑی میں مر جاتا ہے۔ یہ ظلم حکومتوں کا، معاشرے کا، عوام کا، نادیدہ طاقتوں کا ظلم، یہ سب کا سب فنا کر دیتا ہے، اور پھر قبر آگ سے بھر جاتی ہے۔ اگر اس جہان پہ کوئی یقین ہے اور کسی دن لوگوں نے ڈال کر اوپر پتھر رکھ دینے ہیں کہ کبھی باہر نہیں آؤ گے، یہ ہے وہ منظر جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے یہ بوجھ جو زمینوں کے ہیں، رب الشیاطین وما اضلت، اور جنات کے پروردگار اور جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں، جنات کی گمراہی، شیاطین کی گمراہی، چیزوں کو پرکشش دکھانا اور اندھا پن، یہ سب شیاطین کی حرکتیں، اور نفس اس کے سہارے جیتا ہے۔
انسانی نفس کو وہاں سے غذا ملتی ہے، اور انسانی نفس عادی ہو جاتا ہے صرف ایک چیز، مزہ۔ بس یہ ایک لفظ لے ڈوبتا ہے آدمی کو، کھانے پینے کا مزہ ہے، اور وہ کہاں جا رہا ہے کھانے پینے کے لیے، اور مزہ کسی اور چیز کا ہے، کیا اس کے لیے وہ حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں شیاطین کی گمراہی کا ایک حصہ ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار جس کے اتنے وسیع اختیارات اور قدرتیں، کلی جارم من شر خلقک کلہم جمیعا، اللہ اپنی ساری مخلوق کے شر سے، کلی جارن، اللہ میرا جار بن جا، جار، وہو یجیر، اور اللہ پناہ دیتا ہے۔ جار کہتے ہیں ہمسائے کو، وجل ثناؤ، دعاؤں میں کیا آتا ہے کہ اللہ کن لی جارن، اے پروردگار میرا ہمسایہ بن جا، یعنی جس طرح ہمسایہ آئیڈیل سچویشن میں اپنے ہمسائے کا خیال رکھتا ہے اور ہمیشہ اس کو تکلیف اور مصیبت میں کام آتا ہے، اے میرے پروردگار تو میرا ہمسایہ بن جا، میں اللہ تیری پناہ لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ خدا پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور جس کو اللہ پناہ نہ دے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کائنات میں ہم پناہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہر طرح کی پناہ اس کی ہے۔ آپ سورت پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے اللہ جتنی چیزیں تو نے پیدا کی ہیں اللہ ہر ایک کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بچھو کا شر اس کے ڈنک میں، اور سانپ کا شر اس کے دانتوں کے پیچھے جو زہر ہے اس میں، اور تتیا جو کاٹتی ہے اس کا بھی زہر اور شر اس کے جسم میں، اور انسان کا شر اس کے دل میں۔ اس کا دل شر کی اماج گاہ ہے، اس کا دل لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے اس کا اپنی حکمرانی اور سلطنت ہے۔ ضد، کیوں آخر ایسے ہوا ہے، کیوں آخر میری بات نہیں، کیوں مجھے نہیں، ارے یار آپ کیا اور آپ کی بات کیا اور آپ کی حیثیت کیا، سب مٹ جانے والی چیزیں ہیں۔ انسان کا نفس علاج یہ ہے کہ جوتا ہاتھ میں رکھے، سر اٹھائے، پھر مارے تڑاخ کر کے اس کے سر پہ، اور پھر پوچھے ابھی نہیں مرے، اچھا ٹھیک ہے اور علاج کرتے۔ دنیا کا سارا شر انسان کے دل میں، تو اللہ کی پناہ مانگی کہ پروردگار جتنا شر ہے اللہ میں ہر ایک سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ شر کیا ہے؟ ان یفرط علی احد منہم، اللہ یہ انسان اور جنات ان میں سے کوئی مجھ پہ زیادتی کر جائے۔ شر کے دو آگے شکیں ہو گئیں، ایک شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی احد منہم، اللہ ان میں سے کوئی مجھ پر زیادتی کرے، ظلم کرے۔ مجبور ہے آدمی، ظلم کی نسبت اپنا رنگ دکھاتی ہے، ظالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ 20 اور 30 سال کی زندگی ظالموں کی پیروی میں گزاری ہوئی ہو اور خدا معاف کر دے اور خدا چھوڑ دے۔ خدا نہیں چھوڑتا، خدا پکڑ لیتا۔ زنا اور بدکاری خالص اللہ کا حق ہے، جب چاہے معاف فرما دے، اور اس کے مقابلے میں بیوی کو ایذا اور تکلیف دینا یہ خلق کا حق ہے، نہیں معاف ہو سکتا جب تک وہ معاف نہ کرے۔
شوہر کے خلاف زبان چلانا، یہ سب نسبتیں اپنا اپنا رنگ دکھاتی۔ آدمی بیج بو دیتا ہے اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس درخت پہ پھل کب پڑے گا۔ وہ کھیرا اور کدو ہے جو چند ہفتوں میں لے آئے گا اپنا اثر، یا پھر اخروٹ اور بادام ہے کہ کئی سال لگیں گے، مگر کوئی آدمی اپنے کیے ہوئے سے بے نیاز نہیں ہو جاتا، بہرحال بھگتنا پڑتا۔ کس کے ساتھ نسبت ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا جو سچے لوگ تھے۔ اس نے خدا کی بات کو پلٹ دیا کہ ان کے ساتھ زندگی گزاری جو ظالم تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے فرشتے ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اپنی جان پہ، دوسروں پہ تو ظلم بعد میں کرے گا نا، اپنی جان پہ ظلم کیا۔ یہ قرآن کی آیت کہیں جا کر لکھ لو اپنے کمرے میں اور اس کو دیکھو اور سمجھو، نہ کرے اس کے قریب نہ پھٹکے۔ اللہ نے فرمایا فرشتے پوچھیں گے موت کے وقت، فی ما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ بس چھوٹا سا سوال ہے، زندگی کہاں گزاری؟ اتنی بات ہے۔ یہ بعد میں بات ہوگی اللہ ایک ہے یا کیا نہیں ہے، یہ بتاؤ زندگی کہاں گزاری؟ ظالموں کے ساتھ، ان کی اعانت میں، ان کی مدد میں، ان کے ظالمانہ اقدامات کی توثیق میں۔ قالوا کنا مستضعفین، وہ کہیں گے ہم زمین پہ بڑے کمزور تھے۔ یضربون، اللہ نے فرمایا میرے فرشتے تھپڑ ماریں گے کھینچ کے، ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے جائیں گے آگ کے، اور پوچھا جائے گا فی ما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ بس اتنی بات۔ وہ کہیں گے ہم کمزور تھے، اپنے نفس کے ہاتھوں، ملک کے ہاتھوں، حکومت کے ہاتھوں، کسی بھی چیز میں ہم کمزور تھے۔ وہ کہیں گے ہم کمزور تھے، فرشتے کہیں گے اچھا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کسی اور جگہ پر چلے جاتے، کیوں آخر اس ظالمانہ نظام میں رہے؟ کیوں سچ نہیں بولا؟ کیوں حق کی حمایت نہیں کی؟ فیما کنتم، یہ دو لفظ لکھ کے نا بڑا سا سائن آف انٹروگیشن اس کے سامنے لگا دے جہاں سوتا ہے، تاکہ روز احساس رہے کہ مرنے سے پہلے فرشتوں نے میری روح کو اور میرے جسم کو مارنا ہے اور پوچھنا ہے فیما کو، زندگی کہاں گزاری؟ اس لیے نسبتیں بڑا گہرا اثر رکھتی ہیں۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صدق کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کمال دو چیزیں ہیں، ایک علم اور ایک بندگی۔ اصل کمال اس ذات پاک کا وہاں جا کر کھلتا ہے، ایک علم اور ایک بندگی۔ اسی لیے ان کی نسبتیں قبر میں بھی، قیامت میں بھی، اور ان کی روح مبارکہ سے جو انوار و فیوزات سالکین کی ارواح کی تربیت کرتے ہیں وہ سب ظاہر ہوتے ہیں۔ معراج میں تشریف لے گئے اور فرمایا میں نے ایک محل دیکھا بہت خوبصورت، تو میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا زید رضی اللہ عنہ کا۔ زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار، بہت محبت۔ خود فرمایا تھا کہ اسامہ تمہاری امیر بنانے پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، تمہارے والد کو جب میں نے امیر بنایا تھا اس وقت بھی لوگ ایسے ہی مجھ پہ اعتراض کرتے تھے، اور اللہ کی قسم تم بھی امارت کے قابل ہو، اور اسامہ تمہارا باپ وہ بھی امارت کے قابل تھا، اور اسامہ اس وقت 15-16 سال کے اور ان کے انڈر 50 سال کے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر فرمایا میں نے دوسرا محل دیکھا،
وہ اس سے برتر تھا۔ میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جعفر بن ابی طالب کا۔ میں نے کہا میری نظر میں جبریل جعفر اور زید دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، ایک ہی لیول کے لوگ ہیں، زید اور جعفر کی صلاحیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر یہ جعفر کا محل زیادہ خوبصورت کیوں کیا گیا؟ کیا ایسی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہیں تو دونوں ہی برابر کی صلاحیتوں کے، لیکن جعفر آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کی جو نسبت ہے نا، اس وجہ سے جعفر کا ایک درجہ اللہ نے بلند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صدق کے ساتھ ہے، ان کی نسبت علم کے ساتھ ہے۔ سچائی شر کو کاٹ دیتی ہے، علم خود شر کو کاٹ دیتا ہے، بشرطے کہ وہ علم نافع ہو اور سچائی اپنے نفس کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے۔ اس لیے دعا مانگی کہ اے اللہ اس کبر کی ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی آدمی مجھ پہ ظلم کرے، او ان یبغیا، یا اللہ میری نافرمانی پہ اتر آئیں، نافرمانی پہ اتر آئیں، چھوٹے اور بڑے کی تمیز قائم نہ رہے، جاہل اور عالم کی تمیز قائم نہ رہے، ایک شخص جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا دونوں کی تمیز قائم نہ رہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو تم میں سے جانتا ہے اور نہیں جانتا تم دونوں کو برابر کیے دیتے ہو، ولا الظل ولا الحرور، لوگوں کو بھی ایسے بھی ہوا ہے کہ سایہ اور دھوپ دونوں برابر ہو جائیں؟ کب ایسے ہوا ہے؟ جس معاشرے میں یہ تمیز نہیں رہتی، جس گھر میں یہ تمیز نہیں رہتی، جہاں پر یہ تمیز چھوٹے اور بڑے کی نہیں رہتی، وہاں کبھی بھی خیر اور برکات نہیں رہتی، وہ آج نہیں تو کل مٹ کے رہے گا۔ اسی لیے یہ دعا سکھائی اور کہا کہ دیکھو پھر اللہ کی ثنا اور حمد، عز جارک، اللہ عز جارک تیرا ہمسایہ غالب ہوا، کیونکہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان کی مدد کی جنہوں نے ہمارے دین کی مدد کی، دیکھو ہم ان کے ساتھ ہیں جو ہمارے، اللہ یاد رکھو اللہ کا لشکر بالآخر غالب آئے گا۔ اجتماعی زندگی نہ صحیح، انفرادی زندگی، اگر افراد کی زندگی بن جائے تو آخر پہ پہنچ کے وہ معاشرے میں ڈھل جائے گی نا زندگی، تو پھر سب کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ لیکن جب افراد اور فرد ہی اپنی زندگی پہ خدا کا دین نہ لانا چاہے تو اس کا مجموعہ خیر میں کہاں سے نکلے گا؟ اس کا مجموعہ تو شر میں نکلے گا۔ عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور کیا خوبصورت جملہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں جنازے میں کہ جل ثناؤک، اور اللہ تیری تعریف بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ، مہینے میں ایک آدھ مرتبہ، دروازہ بند کر کے سارے کاموں اور الجھنوں سے فارغ ہو کے جان چھڑا کے بیٹھ جائے، کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جائے اور کوئی کام نہ کرے سوائے اللہ کی تعریف کے، بس یہ وظیفہ ہے۔ اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ آپ نے مہربانی کی، کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، آپ نے مہربانی فرمائی، میری کتنی غلطی ہیں، آپ نے پردہ ڈالا، اے رب آپ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اللہ یہ سورج چاند ستارے یہ سب میرے ہی لیے تو ہیں، اللہ جب سردی ہوتی ہے تو پناہ دیتا ہے، جب گرمی ہوتی ہے تو سایہ فراہم کرتا ہے، اللہ خوشی بھی تیرے قبضے میں اور دکھ اور غم بھی، اللہ کی تعریف کرے مسلسل، گھنٹہ 2 گھنٹے لگائے اس پہ۔ یہ کام کرنے کا نہیں ہے، کام ہی کوئی نہیں۔ یہ کام کیوں نہیں یار؟ وجہ یہ کہ کاموں کا پتہ نہیں ہے نا اور احساس نہیں ہے۔ اللہ کی مسلسل تعریف کرے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف اس کے بندے کریں، اور اللہ اس آدمی سے خوش ہوتا ہے جو اس کی تعریف کرے۔ ہر وقت مانگنا اور مانگنی بھی دو ہی چیزیں، گناہوں کو معاف کرا دے اور رزق کھلا دے دے، اس کے علاوہ خدا کی کوئی صفت نہیں ہے۔ جس کو دیکھو مسلمانوں میں سے ایک گناہ معاف، اللہ معافی، اور اللہ رزق دے دے، بس، اور جیسے خدا سے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ حق بنتا ہے اللہ تنہائی اور صرف تعریف، کچھ نہ مانگے، تلاوت کرے، یہ اللہ کی بہت بڑی تعریف ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ کسی انسان کو اس کی تلاوت مجھ سے دعا مانگنے سے روک دے تو ہم آپ کو بتائیں، ہم بن مانگے اس کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں جتنا مانگنے والوں کو نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا اقرار ہے، اس بات ہے، یہ ہیرا ہے، یہ بات، اس کی قدر کرنی چاہیے۔